بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین گیلانی صاحب، لاہور کور سے جناب بریگیڈیئر صاحب، ڈی آئی جی پولیس عامر صاحب ڈی ایس لاہور، پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کے دوران ہی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہاسپٹل بنا لیے تھے، جس میں لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، کراچی، ملتان شامل تھے اور ہیں۔ یہ 30 کوچز کی ٹرین آج ہم شام کو بھیج رہے ہیں تفتان، اور ہم نے تاخیر کی، ورنہ ہماری طرف سے بہت پہلے یہ تجویز تھی کہ بجائے آپ نیا ہاسپٹل بنائیں، وہاں موسم کا خیال رکھیں، وہاں بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں، ہم آپ کو بنا بنایا ہسپتال بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ انگریز نے 100 سال پہلے، دیکھیں 70 سال پہلے یہ میڈیکل کوچز بنائی ہوئی ہیں۔ یہ 500 لوگوں کے لیے ہاسپٹل ہوگا، اور اگر این ڈی ایم اے کو اور ہاسپٹل کی ضرورت پڑی، یہ چمن جا رہے ہیں، ہم تفتان بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اور کسی بارڈر پہ بھی یہ ہاسپٹل بھیجنے کے لیے تیار ہیں ضرورت پڑنے پر۔ اور میں این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں 10,000 ماسک دیے ہیں، 10,000 اور آ جائیں گے، زیادہ آ جائیں گے، 7,000 ہم نے دے دیے ہیں لاہور کو، اور کراچی بھیج رہے ہیں، اور ملتان اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری ورکشاپ ہیں۔ خاص طور پر میں پاکستان ریلوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ 3,000 بیگ بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے۔ یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے چیف آف سٹاف نے، حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں، اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور 12,000 روپیہ ہر کلی کو ملے گا، ہر کلی کو ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ کرونا آ گیا، ورنہ ہم اس جون سے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں، جب یہ چلے جائیں گے آفیشل، پھر میں آپ سے بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یونیفارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لیا، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے، لیکن پاک آرمی کے لوگ اور دوسرے سروسز کے لوگ ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو 2,65,000 پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں، اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلاننگ کے کام کیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، 88 لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے، اور الحمدللہ وہ ہم نے لاک ڈاؤن پہ پورا عمل کیا، لیکن آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ کر کے ہم نے 20 ٹرینیں اور نکال دی، جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پہنچایا۔ اب 25 تاریخ گیلانی صاحب نے اور 1 تاریخ ہم نے، دونوں نے یہ فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے۔ اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ پہنچائیں۔ کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا، اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا۔ ہمارے پاس بہت سٹاف ہے، لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل 60%، لیکن جو 40% اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پہنچا سکتے ہیں، صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دیر ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر، کیونکہ میں ان کی سوچ کا حامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مریں بھی نہ،
اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں، آج بھی کہتا ہوں، غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہا ہے۔ اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کورونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے۔ امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح۔ ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں، اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کورونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے۔ ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی سوری، اب وہ 3000 پیکٹ جو آئے ہیں آرمی چیف کی طرف سے، وہ کلی حضرات آ جائیں اور پھر اپنا ایک ایک بات میں پیچھے سے اٹھاتے لیں۔ آ جائیں، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے آنا؟ آ جائیں جن کے ہیں وہ 5-10 اب کر لیں، باقی 500-600 بعد میں بانٹ لیں۔ مینا شیری اصغر، ڈویژنل کمرشل آفیسر لاہور ڈویژن، کلیوں کا نام اناؤنس کریں گی، ہے نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا راشن بیگ وصول کریں۔ جمیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ عبدالقیوم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ وکی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بنیامین صاحب، نبیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ باقیوں کو بعد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تھینک یو۔ ہو گئی ہے، میں ہوا ہوں اندر سے پہلے، کیوں بھی اب جانے کی ضرورت تو نہیں ہے اندر، بعد میں آپ بنا لیں۔ کوئی بات ہے؟ ویسے تو کل ہو گئی ہیں ساری باتیں۔ آگے ہٹ جاؤ یار، آگے ہٹ جاؤ۔ او
چھوڑیں اس کو، میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں، نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. یہ چھوٹے موٹے مسئلوں کو جانے دے. اس نے کیا، میں نے دیانتداری سے یہ بیان دیا ہے کہ یہ لوگ سوچ کے آئے تھے کہ یہاں کرونا وائرس تباہی پھیلا دے گا، اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہاں لاشیں اٹھانے والا کوئی ہوگا نہیں، اور اس حکومت کو یہ ٹاپل کر دیں گے. یہ نیشنل گورنمنٹ کی افواہیں اڑا رہے تھے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اکانومی میں بھی عمران خان نے وہ کام کیا کہ اس نے دنیا کے لیڈروں سے اس وقت یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے قرضے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں، ہمارے قرضے جو غریب ملک ہیں ان کے ڈیلے کیے جائیں. عمران خان ایک شخصیت تھی، ٹھہر دو. عمران خان یہ شخصیت تھی جنہوں نے ان قرضوں کو 1 سال کے لیے ڈیلے کروا کے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. 12 ہزار 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو دیے، اور اضافہ کریں گے ضرورت پڑی تو. اب معاشی حالات اتنی بہتر ہوئی ہے کہ ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 9 پہ لے آئے ہیں 13 سے. 4-4.5% انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. باقی آپ کو پتا ہے بزنس مین تو کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ تو روتا ہی رہتا ہے ہر حال میں. پاکستان کے ریلوے کے مزدوروں نے آپٹما سے زیادہ پیسے دیے ہیں، 5 کروڑ روپے سے زیادہ ایک دن کی تنخواہ دے کے دیے ہیں. کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے. جو دنیا کے پاکستان کے سب سے بڑے اپنے آپ کو ایکسپورٹر سمجھتے ہیں، انہوں نے جھنگے میں 5 کروڑ روپیہ عمران خان کے فنڈ میں دیا ہے، اور پاکستان کے مزدور نے، ریلوے نے 5 کروڑ 1,85,000 روپیہ دیا ایک دن کی تنخواہ سے. ہمیں زیادہ درد، غریب کو زیادہ درد ہے. وہ اپنی جیب سے اپنی تنخواہ کاٹ کے دیکھ سکتا ہے. بڑا آدمی کمپنی کی مشہوری زیادہ کرتا ہے، شہرت زیادہ مانگتا ہے، اور کام جو ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے حاضری لگانے کے لیے. اور میں آپ کے سوال پہ صرف آخری بات، اچھا بھی میں سن لیتا ہوں 3 سوال لاسٹ، کہ IPP کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے، شوگرز کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے، قرضہ لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے. یہ اب حکومت کا امتحان ہے. اور عمران خان کے لیے، عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ حکومت ان کو چھوڑے گی تو اس کا امیج خراب ہوگا، اس کو تانے سننے پڑیں گے. وہ لنگڑی لولی اپاہج اپوزیشن جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے، لیپ ٹاپ میرا وہ دوست ہے شہباز، اس نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اس کو آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی سستی شہرت ہے. جو لیپ ٹاپ اس کو آتا نہیں، اس کے سامنے تصویر کھنچوا رہا ہے. اور ابھی 2 پیشیاں اور میں نے کہا ویسے ہی جانے دو، دم درود کے صدقے، کرونا ہے، رمضان ہے، روزے گھر رکھے. باقی اندر بھی ان کو ناشتہ صحیح ملتا ہے. میں نے ان کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اندر بھی ان کا ناشتہ جو ہے 7 سٹار کا ہوتا ہے. یہ غریب ہے بیچارہ جو اندر پکڑا گیا ہے ویل کپ چوری کرنے میں، موبائل چھیننے میں، پانا اٹھانے میں، ٹائر چوری کرنے میں، جس کی ضمانت نہیں ہوتی. اور یہ بڑے لوگ منی لانڈر، ایک آدمی بھی کرپشن کے کیس میں اس وقت ملک کی جیل میں نہیں ہے. ایک منی لانڈر جو ہے اومنی گروپ سے لے کے آصف زرداری تک، کوئی آدمی، سب کی ضمانتیں ہیں. اگر نہیں ضمانت تو غریب کی نہیں ہے. اور وہ نظام آئے گا. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. یہ کرونا وائرس دنیا کی سیاست بدل دے گا. ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا دنیا میں. اور آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ دیکھ ہی ٹی وی رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ پنجاب کے سارے دفعہ 144 میں موٹر سائیکلوں کے 21-2200 آدمی چھڑائے ہیں. میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن بعد رمضان ہے. دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں. ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے. سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے، KPK میں تھوڑے سے ہیں، لیکن سندھ میں زیادہ ہیں. اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو. پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے، آئے گی ضرور. اگر نہیں آئے گی تو پھر اگر زیادہ دیر سے ہوگی پھر بھی لوگ باتیں کریں گے. اور آئے گی. اور IPP کے چور، قرضہ معاف کرانے والے چور
اور شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کو پہنچیں گے. شیخ صاحب آپ ہمیشہ میڈیا دوستی کی بات کرتے ہیں. اب یہ آپ بات کریں گا. بات کرتے ہیں. میں نے میر شکیل الرحمان کو ایسے مقدمے میں پکڑا ہے, کوئی FIR درج نہیں, سادہ شکایت پہ. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ اور سلیقہ ہے. میں نے کل بھی عمران خان صاحب سے بات کی ہے, کل پھر کروں گا. آپ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. آپ اس کو, اور میں ایمان رکھتا ہوں جس طرح ہم نے ڈان سے بہتر تعلقات کیے ہیں اس طرح سب سے کرنے چاہیے. جس طرح ہمارے ڈان سے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں اس طرح تمام میڈیا سے ہونے چاہیے. اور چھوٹی موٹی ٹک ٹاک لگی رہتی ہے, اس کو معاف کرنا چاہیے. اور تمام میڈیا کی طرف اچھی خبریں جائیں گی انشاءاللہ روزوں سے پہلے. تھینک یو.